بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، میری طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ آپ سب کو رمضان میں خوش و خرم اور صحت مند رکھے اور روزے رکھنے کی اور نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آتے ہیں ابھی اپنے پوائنٹ کی طرف۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے پیچھے ایک پروگرام شروع کیا تھا کالم کا، جو میرے بڑے بھائی آپ کو مجھے بھیجتے تھے، تو میں نا آگے پڑھ کے آپ کو سناتا تھا۔ تو کچھ مصروفیات اور خرابی صحت کی وجہ سے وہ سلسلہ رک گیا تھا۔ تو ابھی انشاءاللہ آج پھر کچھ دوستوں نے کہا تھا کہ نئے سرے سے دوبارہ سلسلہ وار شروع کریں، تو آج انشاءاللہ ہم ابھی نئے سرے سے شروع کرنے لگے ہیں، تاکہ سب کو ساری جو قسطیں ہیں وہ ان کا جو ہے نا پتہ چل جائے، کوئی مس نہ ہو جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام لانے میں نہ صرف سبقت کی بلکہ اللہ کے دین کی پیروی اللہ کے دین کی بلکہ اللہ کے دین کا پوری طرح دفاع کیا۔ جب حضرت عمر گھر سے برنہ تلوار لے کر اس گھر کے دروازے تک آ پہنچے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمان ٹھہرے ہوئے تھے، تو یہ حضرت حمزہ ہی تھے جو بڑی جرأت سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، اگر عمر خیر سے آیا ہے تو ٹھیک، وگرنہ اس کی کھوپڑی اڑا دوں گا۔ لیکن اللہ کی توفیق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور سب مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ حضرت حمزہ کا کئی حوالوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق تھا، جس کا عمومی طور پر ادراک نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب اور حضرت حمزہ اور حضرت صفیہ کی والدہ حضرت حالہ بنت وہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب دونوں چچا زاد بہنیں تھیں۔ اس ناطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت حمزہ ماں کی نسبت سے خالہ زاد تھے، جبکہ باپ کی طرف سے حضرت حمزہ اور حضرت صفیہ آپ کے چچا اور پھوپھی لگتی تھی۔ اس طرح ننیال اور ددیال دونوں طرف سے قریبی رشتہ داری بنتی تھی۔ حضرت آمنہ کے والد محترم یسرب میں تجارت کے سلسلہ میں رہتے تھے، جہاں ان کی بڑی جائیداد تھی، جبکہ حضرت آمنہ اپنے عمو وہیب کے پاس مکہ میں رہتی تھی۔ حضرت عبداللہ کا مدینہ منورہ میں ہی انتقال ہوا تھا اور گھر میں ہی ان کی قبر بنائی گئی۔ بعد میں حضرت آمنہ اللہ کے نبی کے ساتھ یثرب گئی اور وہاں قیام پذیر رہیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطلاع میں تیراکی سیکھی، جس کا ذکر آپ اکثر کرتے، اور واپسی کے سفر میں ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ کا انتقال ہوا اور وہاں پر ہی ان کی تدفین ہوئی۔ حضرت صفیہ کا ایک تیسرا تعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ کے حقیقی بھائی حضرت عوام بن خویلد کی اہلیہ تھی، جن سے ان کے مشہور صحابی بیٹے حضرت زبیر بن عوام تھے، اور ان کی شادی حضرت اسماء بنت حضرت ابو بکر صدیق سے ہوئی تھی، جن کے بطن سے مدینہ میں سب سے پہلی نرینہ اولاد حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، جس پر سب مسلمانوں نے خوشیاں منائیں، کیونکہ یہودیوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ ہم نے مہاجر مسلمان عورتوں پر ایسا جادو کر رکھا ہے کہ کسی مسلمان کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہوگی۔ اس لیے حضرت عائشہ کے اس بانجے کی پیدائش یہودیوں کے منہ پر زبردست تھپڑ تھا۔ حضرت حمزہ اور حضرت صفیہ کو جہاں اسلام میں سبقت کا شرف حاصل ہے، حضرت عباس نے بہت بعد میں ہجرت کی، بلکہ غزوہ بدر میں دونوں بھائی آمنے سامنے تھے اور حضرت عباس گرفتار ہوئے اور فدیہ دے کر رہا ہوئے، جبکہ غزوہ بدر میں ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ جنگ کے شروع میں قریش کے 3 سردار عتبہ، شیبہ اور ولید نکلے، جو بندہ زوجہ ابو سفیان کے باپ، چچا اور بھائی تھے۔ ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاری ان کے مقابلے میں بھیجے،
مگر ان لوگوں نے یہ کہہ کر لڑنے سے انکار کر دیا کہ تم سے لڑنا ہماری توہین ہے۔ وہ بغیر لڑے واپس آ گئے اور کہا وہ کہتے ہیں ہمارے کفو بھیجیں، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ، اپنے چچا زاد حضرت علی اور اپنے تایا زاد حضرت عبیدہ بن حارث بن مطلب کو ان کے مقابلے میں روانہ کیا۔ لڑائی کا اصول تھا کہ جب تک آپ اپنے مد مقابل کو گرا نہیں لیتے اپنے حلیف کی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ کی مدد سے حضرت حمزہ نے اپنے مد مقابل شیبہ بن ربیعہ کو قتل کر دیا اور زخمی حضرت بیرہ بن حارث کی مدد کو پہنچ کر ان کے مد مقابل عتبہ بن ربیعہ کو بھی قتل کر دیا۔ ادھر حضرت علی نے اپنا مد مقابل ولید بن عتبہ کو قتل کر دیا۔ اس طرح اللہ نے آپ لڑائی میں سے پہلے مارک میں کفار کو شکست سے دوچار کر دیا۔ اب عام لڑائی میں بندہ کا ستیلا بھائی بیٹا حنظلہ بھی قتل ہو گیا۔ بندہ کو اپنے باپ، چاچا اور بھائی کے ساتھ ستیلے بیٹے کے قتل کا بڑا غصہ تھا۔ اللہ نے اس دن کو یوم فرقان کہا اور مسلمانوں کو عددی قلت کے باوجود فتح سے ہمکنار کر دیا۔ حضرت عبیدہ بن حارث بن مطلب زخم کی وجہ سے بدر سے مدینہ کے رستے سے شہید ہو گئے۔ کل 14 صحابہ نے شہادت کا جام پی کر جنت کی راہ لی۔ غزوہ احد میں اللہ کے نبی کریم نے کم تعداد کے باوجود بہترین منصوبہ بندی کی اور ایک متوقع عقبی حملہ سے محفوظ رہنے کے لیے 50 تیر انداز چھوٹے تیلے یعنی پہاڑی پر مقرر کیے اور حکم دیا کہ جب تک میں نہ کہوں اپنا مورچہ نہ چھوڑنا۔ لڑائی شروع ہونے سے قبل بندہ زوجہ ابو سفیان دوسری عورتوں کے ساتھ حریبہ گیت گاتی ہوئی آئی اور کفار کا لہو گرماتی رہی۔ جنگ شروع ہوئی اور کفار بھاگ کھڑے ہوئے، مگر ایک اجتہادی غلطی نے یقینی جیتی ہوئی جنگ کو متنازع کر دیا۔ تیر انداز اپنے مورچہ پر موجود نہ رہے اور خالد بن ولید نے گھوڑ سوار دستے سے عقب سے حملہ کر کے مسلمانوں کی چکی کے 2 پارٹ میں ڈال دیا۔ بندہ کے لائے ہوئے وحشی نے خیمے میں چھپتے ہوئے چھوٹا نیزہ پھینکا جس سے حضرت حمزہ کی شہادت ہو گئی۔ بندہ نے پیٹ چاک کیا اور ام رسول کے دل و جگر چبا ڈالے۔ اس غزوہ میں 17 صحابہ شہید ہوئے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہیں، مگر اللہ نے ابو سفیان کی ممالک سے مدینہ پر حملہ نہ کیا، لیکن راستے میں اسے اپنی غلطی کا جب احساس ہوا تو اس نے پلٹنا چاہا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بروقت کا تعاقب کر کے اس کے ارادے کو خاک میں ملا دیا۔ اللہ نے ان صحابہ کو سورہ آل عمران کی آیت 174 میں تحسین فرمائی ہے۔ حضرت حمزہ کی شہادت اور مسئلہ کا جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ہوا تو بھائی کو دیکھنے کی خواہش کی اور کہا مجھے پتہ ہے میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر میں رہوں گی نہ بیان کروں گی، بس زیارت کر کے آ جاؤں گی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شہید بھانجے حضرت عبداللہ جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی قبر میں اس طرح دفن ہو گئے کہ کفن بھی پورا نہ تھا۔ اللہ سب شہداء کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازے، جنت میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ میرے فہم تریم میں کوئی کمی کوئی کوتاہی ہے تو اللہ معاف کرے۔ دوستوں سے بھی کچھ ایسے ہی اس نظر میں جاری ہے انشاءاللہ۔